بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ابن زیاد نے پوچھا، تجھے میرا ڈر نہ تھا؟ تو مشکور نے جواب دیا، میرے لیے اللہ کا ڈر کافی ہے۔ اے ابن زیاد، کل تو نے ان یتیم بچوں کے قاتل کو قتل کر دیا ہے اور اب ان معصوم بچوں کے در پہ آزار ہے۔ ابن زیاد کو غصہ آیا اور کہا کہ میں ابھی تجھے قتل کرا دوں گا۔ تو مشکور نے جواب دیا، جو سر رسول خدا کی خوشنودی کی خاطر کام نہ آئے، مجھے ایسے سر کی ضرورت نہیں۔ اس وقت ملعون نے حکم دیا 500 تازیانے مار کر اس کی گردن جدا کی جائے۔ چنانچہ اس کو مقام سزا پر لے گئے اور تازیانے مارنے شروع کیے۔ پہلا تازیانہ لگا تو بسم اللہ پڑھی اور دوسرا تازیانہ لگا تو عرض کیا، اے پروردگار مجھے صبر عطا فرما۔ تیسرا تازیانہ لگا تو کہا، اے خدایا مجھے آل رسول کی محبت میں قتل کیا جا رہا ہے۔ چوتھا تازیانہ لگا اور پھر پانچواں لگا تو عرض کیا، اے پروردگار مجھے محمد و آل محمد کی ہمراہی میں جگہ عنایت فرما۔ پھر خاموش ہو گیا یہاں تک کہ 500 تازیانے کی تعداد پوری کی گئی۔ آخر میں پانی مانگا تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس کو پیاسا ہی قتل کرو۔ پس عمر بن حریث نے سفارش کی کہ اب اس کو مجھے بخش دو۔ پھر اپنے گھر لایا اور پانی دیا۔ مشکور نے پانی کو دیکھ کر کہا، اب مجھے پانی کی ضرورت نہیں، بلکہ حوض کوثر سے سیراب ہو چکا ہوں۔ پھر جان آفرین کے حوالے کر دی۔ سلیمان بن سرد خزاعی صحابی رسول، عبداللہ بن سعد بن نفیل ازدی، مسیب بن نخبہ فزاری، عبداللہ بن دال تمیمی، رفع بن شداد بجلی، یہ لوگ توابین کے نام سے مشہور ہیں۔ عابد و زاہد تھے، بلکہ تقوی میں اپنی نظیر آپ تھے۔ پہلے چاروں بزرگوار عین الوردہ کی جنگ میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے اور رفع بن شداد وہاں شہید نہ ہوا۔ سلمان بن سرد خزاعی، جس کو صحبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اس نے کوفہ میں رہائش اختیار کی تھی اور جنگ جمل و صفین میں حضرت امیر علیہ السلام کے ہمراہ رہا، اور باقی بزرگوار بھی کوفہ کے مشاہیر شیعان علی علیہ السلام میں سے تھے۔ یہ سب کوفہ پر ابن زیاد کے تسلط اور اس کی سخت ناکہ بندی کے سبب سے کربلا میں شہادت کا شرف حاصل نہ کر سکے، اور اسی طرح ہزاروں فدایان حسین علیہ السلام حسرتیں لے کر کوفہ میں رہ گئے تھے۔ ہر گلی پر پہرا، ہر محلے پر پہرا اور پورے شہر کے گرد پہرا تھا، تاکہ کوئی نصرت امام علیہ السلام کے لیے نہ جانے پائے۔ چنانچہ جو لوگ نصرت امام علیہ السلام کے لیے پہنچے وہ مختلف بہانے تراش کر کوفہ سے نکلے، اور جن کو کوئی بہانہ دستیاب نہ ہو سکا تھا وہ ابن سعد کی فوج میں بھرتی ہو کر چلے گئے اور وہاں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کے ہم رکاب ہو گئے تھے، جیسا کہ بہت سے اصحاب امام حسین علیہ السلام کے انفرادی حالات میں جن کا ذکر کیا جا چکا ہے۔
پس واقعہ کربلا کے بعد یہ لوگ چین سے نہیں بیٹھے بلکہ تجویزیں سوچتے رہے، اور 64 ہجری کی انہوں نے یہ تجویز بالکل پاس کر دی کہ اب ضرور جہاد کریں گے۔ چنانچہ ربیع الاول 65 ہجری کو سلیمان بن سرد خزائی کے گھر ان کی آخری مشاورتی مجلس ہوئی اور طے شدہ پروگرام کے تحت 5000 جانباز کوفے سے چل پڑے تھے۔ مختار بھی اسی دوران میں کوفہ میں وارد ہوا، لیکن وہ ان لوگوں کے اس خروج کو بے محل سمجھتا تھا، لہٰذا وہ اس خروج میں شریک نہ ہوا اور نہ کسی دوسرے کو اس تحریک میں شامل ہونے کا مشورہ دیا، بلکہ وہ موقع و محل کی مناسبت تلاش میں رہا۔ اس طرف ابن زیاد 30,000 فوج کے ہمراہ نکلا۔ اس کے مقدمہ لشکر میں حسین بن نمیر ملعون تھا۔ عین الوردہ پر دونوں فوجوں میں سخت لڑائی ہوئی، پس سلیمان اور اس کی فوج اکثر ماری گئے اور جو بچے واپس کوفہ میں آ کر مختار کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ نور المشرقین میں ہے کہ پہلی جھڑپ میں مسیب بن نخبہ نے حسین بن نمیر کی فوج کو شکست دی اور مال غنیمت پر قبضہ کر لیا، لیکن پھر ایک لشکر جرار کے ساتھ جس کی تعداد 12,000 تھی دوبارہ حملہ آور ہوا تو علم فوج سلمان بن سرد کے ہاتھ میں تھا۔ جمادی الاول 65 ہجری بمطابق 13 نومبر 84 عیسوی گھمسان کی لڑائی ہوئی، سارا دن رہی۔ دوسرے دن شامی فوج 8,000 اور پہنچ گئی اور لڑائی سارا دن رہی۔ پھر تیسرے دن 10,000 فوج شامی آ گئی اور یہ جمعے کا دن تھا۔ پس سلیمان شہید ہو گیا۔ پھر علم مسیب نے اٹھا لیا۔ جب وہ شہید ہوا تو علم عبداللہ بن سعد بن نفیل نے اٹھایا اور وہ بھی شہید ہوا تو عبداللہ بن دال بھی مارا گیا تو علم رفع بن شدہ نے اٹھایا اور خوب لڑے۔ دن ختم ہو گیا، اب فوج کی تعداد ان کے پاس بہت کم تھی۔ رہ گئی تھی، لہٰذا راتوں رات واپس کوفہ کا رخ کیا، اور یہ یاد رہے کہ جنگ چھڑنے سے پہلے سلیمان نے یہ انتظام کیا تھا کہ اگر میں مارا جاؤں تو علمدار مسیب بن نخبہ ہوگا، اور اگر وہ مارا جائے تو عبداللہ بن سعد، اور اگر وہ مارا جائے تو عبداللہ بن دال، اور اگر وہ بھی مارا جائے تو رفع بن شداد علمبردار ہوگا۔ یہ جنگ عین الوردہ کے نام سے مشہور ہے، جو 26 جمادی الاولیٰ سے شروع ہو کر آخر ماہ تک جاری رہی۔ زوجہ مختار عمرہ بنت نعمان بن بشیر انصاری، مروج الذہب مسعودی جلد 2 صفحہ 114 پر ہے کہ جب مختار فقید ہوا تو مصعب بن زبیر نے مختار کے ساتھ 1000 ہمراہیوں کو تحقیق کیا جو قلعے میں موجود تھے، اور انتقامی خون حسین علیہ السلام کے جذبے کے تحت مختار کے شریک کار تھے۔ اس کے بعد چن چن کر شیعوں کو قتل کیا گیا، جن کو اس وقت کی اصطلاح کے مطابق حسینی کہا جاتا تھا۔ اسی گیرودار میں مختار کی 2 بیویوں کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا۔ نمبر 1 ام ثابت بن سمرہ بن جندب فزاری، نمبر 2 عمرہ بن نعمان بن بشیر انصاری، کہ ہم ایسے شخص سے بیزار ہونے کے لیے تیار نہیں جو کہ توحید پروردگار کا قائل، روزے دار و شب بیدار، جس نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے گناہ خون کا انتقام لیا اور اس کے اہل بیت اور شیعوں کے بے دردانہ قتل کا بدلہ لیا، اور اس جہاد میں خوشنودی خدا و رسول کی خاطر اپنے خون کا آخری قطرہ تک قربان کر دیا۔
اور خداوند کریم نے اس کے جہاد کی بدولت اہل بیت اور شیعان آل محمد کے دلوں کو تسکین بخشی۔ مصعب بن زبیر نے ان دو عورتوں کے بیانات قلم بند کر کے عبداللہ بن زبیر کو بھیجے اور ان کے بارے میں اس سے حکم ثانی کی خواہش کی۔ تو عبداللہ بن زبیر نے جواب میں لکھا کہ اگر وہ دونوں عورتیں اپنے عقیدے سے باز آ جائیں اور مختار سے بیزاری ظاہر کر لیں تو ان کو رہا کر دیا جائے، ورنہ ان کو قتل کیا جائے۔ پس مصعب نے دوبارہ ان دونوں عورتوں کو دربار میں بلوایا اور قتل کی دھمکی دے کر مختار سے بیزاری کا مطالبہ کیا۔ اس دفعہ ثابت بن سمرہ بن جندب فرازی نے یہ کہہ کر بیزاری کا اظہار کیا کہ اگر تلوار دکھا کر تو مجھے کفر کی دعوت بھی دے تو میں کہنے کو تیار ہوں کہ وہ کافر تھا۔ لیکن اس دفعہ بھی نعمان بن بشیر انصاری کی شیر دل لڑکی نے کمال جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے صاف انکار کر دیا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔